نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات پر بابا دے بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، صلوات پڑھیے۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ آپ کو علم ہے میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیالکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سمجھ آئی بھائی؟ پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث۔
ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری دی۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ تم سمجھ آئیے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تم ذرا بولو صحیح، کس کے؟ کہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس بندے کا امام ہی چول ہوگا، تم سمجھے؟ اب جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن میرے بھائی کہتے ہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ فرماتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی کہتے ہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تمہارا ہی ترجمہ مان لیتے ہیں۔ اگر ہر بندہ قیامت کے دن اپنی اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ پھر تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ تم سمجھ آئی نا؟ پھر ماں نے بھی تو کسی کے ساتھ، بھائی سمجھ آ رہی بھائی؟ لوگ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو حشر کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ ہاں کس کے ساتھ؟ اگر پھر نہیں تمہیں یقین آیا، پھر تم کہتے ہو نہیں ہر بندہ حشر کے دن ہاں ماں کے ساتھ اٹھے گا، ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ اس بندے بھی اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا؟ جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا نا تو پھر میں اور تو اٹھیں گے، پھر ہمارا ڈیڈی نہیں اٹھے گا۔ اس ڈیڈی کا پتہ ہے؟ اس ڈیڈی کا نام ہے حضرت آدم۔ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، ہے کوئی جو بتائے آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ چلو اپنے باپ کو چھوڑتا ہماری ماں ہے نا سب سے پہلی امی ہے جناب حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ۔ نہ حوا کی کوئی ماں ہے نہ ہمارے باپ کی کوئی ماں ہے، تو پتہ چل گیا نا اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر نہ ابا اٹھے گا نہ ابے کی کوئی ماں ہے نہ اماں کی کوئی ماں ہے، تو تجھے ماننا پڑے گا اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے نا پھر ماننا پڑے گا کہ ماں کے ساتھ نہیں، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا، پھر کہہ رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا۔ حضرات آج قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے؟ اللہ امام کہتا کسے ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام کی صفات کیا ہے؟ بس شیعہ سنی دوستو، یہ شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں اور ان کو مل جل کر رہنا چاہیے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شیعہ سنی بھائی ہیں، مل جل کر رہنا چاہیے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، فرق صرف نقطوں کا فرق ہے، ایک دو نقطے کا فرق ہے۔ لفظ شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے، سمجھ آئی نا؟ کوئی دونوں آپس میں بھائی ہیں،
یہ دونوں شیعہ سنی آپس میں بھائی ہیں، آنا دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا امام ہوتا کون ہے، امام کہتے کسے ہیں، امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام کی صفات کیا ہیں۔ شیعہ سنی دوستو پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا تابع داری کرو وہ ہوگا امام، جس کی اللہ کہے اطاعت کرو وہ ہوگا امام، جس کی تابع داری سے اللہ منع کرے، اطاعت سے منع کرے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ رہبر ہے، نہ وہ ہادی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں، پہلی آیت میں پڑھنے لگو سورۃ دہر سے، سورہ دہر سے، سن قرآن، سورہ دہر سے آیت پڑھنے لگو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ ان کو سمجھائیے، اللہ کہتا ہے گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا، گناہ گار کا مرید نہ ہو جانا، گناہ گار کو پیشوا نہ بنا لینا، گناہ گار کو ہادی نہ مان لینا۔ پتہ چلا گناہ گار امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے۔ پہلی آیت پڑھی ہے سورۃ دہر سے، دوسری آیت پڑھوں سورۃ جاسیہ سے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاہل کی تابع داری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہو جانا، جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا، جاہل کو ہادی نہ مان لینا۔ دو آیتیں ہوئیں، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں۔ تیسری آیت پر لگو سورۃ قلم سے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا۔ اب جیسے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی امام کیسا ہونا چاہیے، آیت میں نے چوتھی پڑھنی ہے، اگر ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نہیں، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نہیں، چوتھی آیت پڑھا ہوں سورۃ بقرہ سے، آواز خالق آتی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اللہ فرماتا ہے خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی تابع داری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہو جانا، اس کو پیشوا نہ بنا لینا۔ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں۔ پانچویں آیت پڑھا ہوں سورۃ کہف سے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اللہ فرماتا ہے خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا۔ ہاں، پانچ آیتیں ہوئی، چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی پوری دنیا میں کئی مائیکلال مجھے اس آیت کا جواب دے دے، میں مذہب بھی چھوڑ دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نہیں، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نہیں، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نہیں۔ جو چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لینا، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے، جا کے کھول کے چیک کر لینا۔ چھٹی آیت پر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 6۔ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں۔ 7ویں آیت پڑھو سورۃ الاعراف سے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا۔ فسادی کی تابع داری نہ کرنا، فسادی کو پیشوا نہ بنا لینا، فسادی کا مرید نہ ہو جانا۔ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 7۔ 8ویں آیت پڑھ لیں گے سورۃ یاسین سے، سورہ یاسین سے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ کہ ہر بندہ امام ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہر بندہ امام تو نہیں ہوتا۔ اللہ پھر کون امام ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں کون امام ہوتا ہے۔ آواز خالق آتی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں، جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نہیں۔ یہ آخری آیت میں نے کس سورت کی پڑھی ہے؟ سورت یاسین کی۔ اور اس قوم کو یاسین کی سمجھ کہاں سے آئے گی جنہوں نے یاسینی بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو؟
ادواں کما تو یاسین ورتی جاتی یا بندے مارنے واسطے یا جن کڈن واسطے. پیرا جنہ تے استعمال کی ہے، مولویاں بندے مارنے واسطے یاد کی ہے. دیکھا نہیں تم نے خدا نہ خواستہ کسی وقت بندے پہ وقت نظر آتاری ہو 2-3 دن لگ جائیں، نہ بابا اگے ہوئے نہ بابا پیچھے، پھر گھر والے تنگ پائی نہ اگاں ہوں نہ پیچھا ہوں، پھر کی کہتے ہیں مولوی نو بلاؤ. کیوں؟ تاکہ اسے یاسین سنائے، تاکہ مر جائے. میں کہتا ہوں اتنی جو قرآن پاک کی لمبی لمبی اور صورتیں ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، کاف ہے، شورا ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رحمان ہے، اتنی لمبی صورت ہے، وہ اس کو کیوں نہیں سناتے؟ کیا ان میں پاور نہیں ہے بندہ مارنے کی؟ کہتے ہیں نہیں اس لیے نہیں سناتے قاری صاحب، یہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس لیے سناتے ہیں یہ دل ہے. میں نے کہا تمہاری بات کو ہم تسلیم کر لیتے، اگر یاسین قرآن کا دل ہے نا، نبی کی حدیث یہاں رک جاتی کہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہم مان لیتے واقعی یاسین قرآن کا دل ہے. جب نبی نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے نا تو یاسین کا دل کون ہے؟ تم سمجھائیے، اگر یاسین قرآن کا دل ہے نا تو یاسین کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ. اب صحابہ نے کہا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ. صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ. صحابہ نے پوچھا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ. ان کو سمجھے، با کے نیچے والا نقطہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے، نبی فرماتا ہے انتظروا، ذرا انتظار کرو. اب صحابہ کرام سوچنے لگے پتہ نہیں اتنا کچھ نبی نے بتا دیا ہے، نقطے پہ آ کے رک گئے ہیں. نقطے سے پتہ چلتا ہے بندہ مجرم ہے یا بندہ محروم ہے. سمجھ آئی بھی؟ نقطے پہ رک گیا. ابھی لکھا تھوڑی دیر گزری تھی، سامنے سے میرے مولا حیدر کرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا اب پوچھو ہاں کیا پوچھتے ہو، اب پوچھو کیا پوچھتے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم نے پوچھنا کیا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے نا یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے، بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے بڑا نقطہ ہے. تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ وہ نقطہ کون ہے. جب کہا نا وہ نقطہ کون ہے، لکھا رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا. علی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے وہ میرے صحابیوں جو میرا بھائی علی ہے نا، یہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے، نقطہ ہے، نقطہ ہے. سنا دنیا والوں، اس لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں، اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے. سمجھ آئیے 20 منٹ جو میں مولوی نے کی کرنا دسو 4 گھنٹے 5 بہا کے تو بندہ آ کے 20 منٹ پڑھو جی. تو جڑے بے ٹائمے پڑھ کے گئے جنہوں نے ٹائم ہی کوئی نہیں سی. سلوات پڑھو ہم بابا دے بلند بھائی کو سمجھ آئیے امام کی. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو امام نہیں ہوتا. ان سے پوچھتے تھے شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا؟ جڑی قوم نے ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی، ان قرآن دی سمجھ آ جائے گی. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. ذرا قرآن کو پڑھ کو دیکھ تو صحیح نا. سورۃ آل عمران گھر جا کے کھول کے پڑھ لینا، اس کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگا تھا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں ہوتا. 8 آیتیں میں نے پڑھی ہے قرآن سے، گھر جا کے ترجمہ بھی چیک کر لینا، قرآن کھول کے پڑھ بھی لینا. اور یہ ساری صفات جتنی اللہ نے بیان کی ہے، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں، جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نہیں. یہی تو وجہ شیعہ تم خوش قسمت ہو نا
ہاں اللہ نے تمہیں امام ہی وہ دیے ہیں جن کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو پوچھو، ہم زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ ارے وہ امام نہیں ہوتا جنہوں 12 سال کی بھی صورت بکرا یاد نہ ہوئے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ 2 جملے کہہ رہا ہوں تو برکن۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سوراخ تھے۔ لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ بی بی نے کیا کہا کہ امام حسین کا وہ زخمی کرتا لکھا ہے قبر رسول پہ رکھا۔ ازادار رکھ لکھا ہے کہ کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ جب بی بی نے دیکھا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، بی بی قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا، نانا، میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم۔